السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلام اینڈ اسلامک ہسٹریز۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین دن بھر کے کام کاج کو انجام دے کر اس قدر تھک جاتی ہیں کہ شام ہوتے ہی ذہنی اور جسمانی تھکن سے چور ہو جاتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے ناشتہ بنانا، بچوں کو کھانا کھلانا، انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنا، پھر صفائی کرنا، دوسرے کام نمٹانا، دوپہر کے وقت سے پہلے پہلے ان کاموں کو نمٹا کر دوپہر کا کھانا بنانا تاکہ بچوں کو اسکول سے لوٹتے ہی کھانا تیار ملے۔ غرض یہ کہ کاموں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ بچوں کی آمد کے بعد بھی کئی کام ہوتے ہیں جو خواتین کو انجام دینے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ وقت دوپہر سے سپہر کے بیچ میں مل گیا تو آرام کر لیتی ہیں، ورنہ پھر شام کے کام۔ شوہر کے گھر لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے اور کام ہے کہ پھر بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ ایسے میں شوہر گھر تشریف لاتے ہیں اور گھر میں چاروں طرف بکھرے کپڑے، کھلونے اور دیگر سامان کو دیکھ کر ان کا موڈ کچھ بگڑ جاتا ہے۔ بچوں کا بے ہنگم شور ناگواری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ کچن سے نکلتی ہوئی اپنی بیگم کو ملکجے سے لباس، الجھے بالوں اور تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر موڈ مزید بگڑ جاتا ہے۔ وہ ایک کپ چائے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں مگر بیگم کی بیزار سی صورت انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ نتیجتاً شوہر کا دل چاہتا ہے کہ چلو بھاگ چلو کہیں دور صاف ستھری جگہ پر، جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کوئی بیزار سی شکل نہ ہو، کوئی مسکرا کر اس کا استقبال کرنے والی ہو، بہت خوشگوار ماحول میں جہاں چائے کا لطف دوبالا ہو اور جہاں سکون کے چند لمحے آ سکیں۔ مگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا، اس لیے شوہر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ محنتی اور جفاکش ہوتی ہیں، زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ گھرہستی کے کام میں ان کی دلچسپی نہ ہو تو گھر نہیں رہتا۔ خواتین صبح سے شام تک گھریلو ذمہ داریاں پوری تنہی کے ساتھ انجام دیتی ہیں، مگر خواتین سوچ کر بتائیں کہ کیا آپ کے جسم کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے شوہر کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتی؟ شوہر کے لیے بننا سنورنا اسلام میں پسندیدہ فعل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی کے بعد ہم اپنے گھر جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی رک جاؤ اور رات کو اپنے اپنے گھر جاؤ، تاکہ جس عورت نے کنگھی چوٹی نہیں کی ہے وہ کنگھی چوٹی کر لے، اور جس عورت کا شوہر غائب تھا وہ نہا دھو کر صاف ستھری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کا کتنا خیال تھا کہ لا علمی میں وہ الجھے بالوں اور گندے میلے لباس میں اپنے شوہروں کے سامنے نہ آ جائے، اس لیے انہیں نہا دھو کر کنگھی چوٹی کرنے کی مہلت دینا چاہتے تھے تاکہ شوہر کے دل میں بیزارگی یا نفرت کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے خاوندوں کی خاطر زیب و زینت کا سامان کیا کرتی تھی۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا کہ اسباب زینت سے یا جن سے اس دور کی عورت شوہر کی موجودگی میں بالعموم آراستہ ہوتی تھی، خالی تھی۔ آپ نے فوراً دریافت کیا، کیا عثمان رضی اللہ عنہ کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کو تمام لوازمات سے آراستہ نہیں دیکھا، تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، گھر پر موجود نہیں ہیں۔
خواتین کو شوہروں کی دل بستگی کے لیے اپنے آپ کا، اپنے صحت کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے لباس و زینت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دن بھر کے کام کا ٹائم ٹیبل اس طرح ترتیب دیں کہ سارا کام شوہر کے آنے سے پہلے نمٹ جائے۔ اگر کچھ باقی بھی رہ جائے تو حرج نہیں ہے، آپ اسے بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ اور جب صبح کے گئے تھکے ماندے شوہر گھر آئیں تو انہیں ایک اچھا خوشگوار سا ماحول دے، ان کا مسکرا کر استقبال کریں۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر ویسے ہی ان کی آدھی تکن دور ہو جائے گی۔ خوش کن باتیں کریں۔ دن بھر کے کمر توڑ کام کا رونا نہ روئے۔ آپ کی محنت و مشقت ان سے چھپی تو نہیں رہتی، وہ آپ کی جانب شانی کا دل میں اعتراف کرتے ہیں، دل ہی دل میں تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ مرد تعریف کے معاملے میں کنجوس ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی خدمات کے معترف نہیں ہیں۔ اگر مرد حضرات بھی اپنی بیوی کی محنت اور لگن، زندگی کے تئیں ان کی ایمانداری اور سنجیدگی کا کھلے دل سے اعتراف کریں تو بیوی کے لیے شوہر کے چند پیار بھرے الفاظ قوت بڑھانے کی ٹانگ ثابت ہوں گے۔ ابھی جو باتیں ہم نے بیان کیے، اگر آپ ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ جزاک اللہ۔